کچھ کہانیاں صرف محبت کی نہیں ہوتیں، وہ وقت کی قید میں بند لمحوں، دل کے زخموں اور تقدیر کے فیصلوں کی گواہی بھی دیتی ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو خود کو محبت سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر قسمت اسے ایسے راستے پر لے آئی جہاں دل کے آگے ہار جانا مقدر بن گیا۔ اور جب دل ہارتا ہے نا، تو زندگی کی جنگ جیتنا سب سے مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا نام آکاش ورما ہے اور میں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے قصبے کا رہنے والا ہوں۔ ایک ایسا قصبہ جہاں صبح کی ہوا میں مٹی کی خوشبو اور شام کی گلیوں میں گائے کی گھنٹیوں کی آوازیں گھل مل کر ایک الگ سکون بخشتی ہیں۔ میں ایک درمیانے طبقے کے گھرانے کا بیٹا ہوں۔ والدین محنتی مگر سادہ لوح انسان، ماں کا پیار بھرا لمس اور والد کا خاموش سا فخر میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ بچپن سے ہی پڑھائی کا شوق تھا۔ اسکول کے دنوں میں ہمیشہ کتابوں میں کھوئے رہنے والا لڑکا تھا۔ شہر جا کر تعلیم حاصل کی اور واپس آ کر اسی گاؤں کے اسکول میں استاد بن گیا۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی، سادہ مگر خوشحال۔ روزانہ صبح سائیکل پر اسکول جانا، بچوں کو پڑھانا اور شام کو دریا کے کنارے بیٹھ کر ڈوبتے سورج کو دیکھنا میرا معمول تھا۔ لیکن ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ دن ہمیشہ یاد رہا کیونکہ اسی دن پہلی بار میں نے کاجل کو دیکھا۔ اسکول میں نئے سیشن کی شروعات تھی اور ایک نئی سائنس ٹیچر اسکول میں آئی تھی۔ اس دن وہ ہلکی گلابی ساڑی میں ملبوس، بال کھلے، ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں لگائے اسٹاف روم میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ ماحول میں جیسے خوشبو سی پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی، معصومیت اور خودداری کا امتزاج۔ جب اس نے دھیرے سے کہا، "ہیلو، میں کاجل ہوں، نئی سائنس ٹیچر"، تو میری زبان کچھ لمحے کے لیے لڑکھڑا گئی۔ بس اتنا ہی کہہ پایا، "میں آکاش ہوں، انگلش پڑھاتا ہوں، خوش آمدید"۔ اس دن ہماری ملاقات رسمی سی رہی، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے چکا تھا، جیسے زندگی میں کوئی نیا رنگ شامل ہو گیا ہو۔ آنے والے دنوں میں ہم دونوں اکثر اسٹاف روم میں ایک ساتھ بیٹھ کر اسکول کے منصوبوں، بچوں کی پڑھائی اور گاؤں کے مسائل پر بات کرتے۔ کبھی کبھی اسکول کے بعد وہ بھی میرے ساتھ گاؤں کی چھوٹی سی چائے کی دکان پر رک جاتی۔ چائے پیتے ہوئے ہم گاؤں کی زندگی پر بات کرتے اور اس دوران میں اس کی ہنسی، اس کی باتیں اور اس کا انداز گفتگو میرے دل میں نقش ہوتا گیا۔ ایک شام ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ شام کا سورج گاؤں کی کچی گلیوں پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہوا میں کچے پھولوں کی خوشبو تھی۔ اس نے اچانک کہا، "آکاش، کبھی تمہیں لگا کہ زندگی کہیں رک سی گئی ہے، جیسے وقت چل رہا ہو لیکن دل کہیں ٹھہرا ہو"؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اداسی کا ایک سمندر چھپا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، "ہاں، شاید سب کو ایسا لگتا ہے، لیکن یہی ٹھہرا ہوا وقت کبھی کبھی نئے راستے دکھا دیتا ہے"۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس مسکراہٹ نے میرے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں کی قربت بڑھتی گئی۔ ہم دوست بن گئے، بلکہ دوست سے بھی زیادہ۔ اسکول کے بچے ہمیں میڈم سر کہہ کر چھیڑنے لگے، لیکن میرے دل میں ایک ایسی کیفیت تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ کئی دنوں تک
میں نے اپنے جذبات کو چھپایا، سوچتا رہا کہ کہیں یہ رشتہ خراب نہ ہو جائے، لیکن دل کی بے قراری اب برداشت سے باہر ہو گئی۔ ایک دن بہار کی ٹھنڈی شام تھی، کھیتوں میں سرسوں کے پھول کھلے تھے، شام کی روشنی میں گاؤں کا منظر دلکش تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کہا، کاجل، کیا میں تم سے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ کہو۔ میرے لب کانپ رہے تھے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ شاید تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا لیں۔ آکاش، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں۔ میرا دل جیسے ڈوب گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ وہ تھوڑے توقف کے بعد بولی، جگہ ہے، لیکن ڈر بھی ہے۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن اس نے مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنائی۔ کاجل کی شادی 2 سال پہلے ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر شرابی اور ظالم نکلا۔ ہر دن اس پر ظلم ہوتا رہا۔ مار پیٹ اور گالی گلوچ نے اس کی روح کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر گاؤں واپس آ گئی۔ گاؤں والے اس پر انگلیاں اٹھاتے، لوگ باتیں بناتے، لیکن اس نے ہمت کی اور اسکول میں پڑھانے لگی۔ میں محبت پر دوبارہ یقین کرنے سے ڈرتی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک تم چاہو صرف دوست رہوں گا۔ ان الفاظ نے شاید اس کے دل کو سکون دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں کے بیچ رشتے میں نرمی اور محبت آتی گئی۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد ہم دریا کنارے بیٹھے تھے۔ ہوا میں اس کے بال لہرا رہے تھے۔ شام کا منظر دل موہ لینے والا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، کاجل، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں بھی اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی آکاش۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، لیکن ہماری محبت کا راستہ آسان نہیں تھا۔ جب میں نے گھر میں شادی کی بات کی تو والدین نے سختی سے انکار کر دیا۔ بیٹا، وہ طلاق یافتہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ والد نے کہا۔ میں نے صاف جواب دیا، لوگوں کی فکر نہیں، میں کاجل سے محبت کرتا ہوں۔ کاجل کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے۔ گاؤں کے رسم و رواج ہمارے بیچ دیوار بن گئے۔ کئی دنوں تک میں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، لیکن دل نہیں مانا۔ ایک دن میں نے کاجل سے کہا، ہم کب تک دوسروں کے فیصلے کا انتظار کریں گے؟ محبت بہادروں کا کام ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہاں چلوں گی۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ گاؤں میں طوفان سا مچ گیا۔ کچھ نے برا کہا، کچھ نے برا نہیں کہا، مگر ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ شادی کے دن وہ لال ساڑی میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پر سندور کی لکیر اور چہرے پر سکون تھا۔ شادی کی رات ہم چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ ہلکی سی شرمائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ شادی کے بعد ہمیں کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں کے لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے،
مگر ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر سب کا سامنا کیا۔ اسکول میں ہم دونوں مل کر بچوں کو پڑھاتے، انہیں خواب دکھاتے۔ میں نے سیکھا کہ محبت صرف لفظ کا نام نہیں بلکہ روحوں کا تعلق ہے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا۔ کاجل نے کچن کو ایسے سجایا کہ وہ گھر جنت لگنے لگا۔ کبھی ہم شام کو چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی کھیتوں میں چہل قدمی کرتے۔ ہماری محبت ہر دن بڑھتی گئی۔ 3 سال بعد گاؤں کے لوگ بھی ہمیں قبول کر چکے ہیں۔ اب وہ ہمیں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سچی محبت سب دیواریں توڑ دیتی ہے۔ کاجل اب بھی کبھی کبھی اپنے ماضی کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کی آنکھوں کے آنسو کو ہنسی میں بدل دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہانی اس لیے لکھی ہے تاکہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ محبت مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہاں، لوگوں کی باتیں چبھتی ہیں، رشتہ دار طعنے دیتے ہیں، لیکن اگر دل صاف ہو اور نیت سچی ہو تو سب رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری زندگی میں سکون ہے، خوشیاں ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا رشتہ ہے جو آزمائشوں سے گزر کر اور مضبوط ہوا ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ محبت کو کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ سچی محبت کبھی ہار نہیں مانتی۔